السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين صدق الله ومولانا رسوله النبي الامين المكين الكريم وعلى آلہ شاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ گزشتہ جمعہ پچھلے جمعہ نحوست کا تصور ماہ سفر کے متعلق جو ہمارے اندر ہماری گھر کے عورتوں کے اندر جو رسم و رواج جو قائم ہیں عقیدگی جو ہمارے اندر پنپتی ہے جو دکھائی دیتی ہے اس کے متعلق ایک طویل بیان کیا گیا تھا کہ نحوست کا تصور کیا ہے اور اسلام میں نحوست کے متعلق کیا کہا گیا ہے۔ تو یہ بد خیالیاں، بدگمانیاں، بد عقیدگی یا پھر دوسرے قوموں کے جو رسم و رواج ہمارے اندر جو آتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں چیز کی سب سے بڑی جو کمی ہمارے اندر ہے، جو سب سے بڑی کمی ہمارے اندر جو دکھائی دیتی ہے، جو یہ چیزیں ہم جو یہ کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے کہ اللہ پر ہمارا توکل، اللہ پر ہمارا ایمان کامل مکمل نہیں ہے، یعنی اللہ پر ہمارا پورا کے پورا بھروسہ نہیں ہے۔ کہنے کو تو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی کارساز ہے، جو ہوگا اللہ کے مرضی سے ہوگا، زبان سے بولنا اور جب وہ وقت آئے تو اس پر عمل کرنا، دونوں چیزوں میں فرق ہے، بولنے میں اور عمل کرنے میں فرق ہے۔ جب عمل کرنے کی جب باری آتی ہے تو ہمارے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، بدگمانیاں، بد عقیدگی، نحوست کے متعلق یہ تمام چیزیں ہمارے اندر کیا ہوتی ہے، یہ پیدا ہوتی ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی جو چیز کی کمی ہمارے اندر جو دکھائی دیتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پر بھروسے کی کمی، اللہ پر ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں لیکن ہمارا 100% اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، وہ عقیدہ، وہ توکل، وہ بھروسہ نہیں ہے۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے توکل علی اللہ کی حقیقت، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی حقیقت، یقین کامل کیا ہونا چاہیے ایک انسان کا، اس کے متعلق میں آپ کے سامنے آج جمعہ کا موضوع میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کی حقیقت کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کس طرح ہمیں کرنا چاہیے، کس حد تک کرنا چاہیے، کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید 6 پارہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، خطبے کے بعد میں نے آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، یعنی اے لوگو جب تم کسی کام کا ارادہ کرو، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو۔
اور جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر تمہارا یقین کامل ہو جائے گا، توکل ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، سبحان اللہ، پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ کہ دیکھیں ایک چیز کہ ہم نے ابھی وہ چیز کی نہیں ہے، یعنی کوئی ایک چیز کرنے کا ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ فلاں چیز کرنی ہے، اور ارادہ کر کے وہ چیز ہم اللہ پر ڈال دیتے ہیں، یعنی جو بھی ہوگا اللہ کے مرضی سے ہوگا، اللہ وہ چیز کو بہتر کرے گا، ہم ایک بھروسہ کر رہے ہیں، صرف بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، سبحان اللہ، انعام پہلے سے مل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبوب اپنا پہلے ہی بنا کر لے رہا ہے۔ تو یہاں پر بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ کوئی بھی ہم چھوٹے سے چھوٹا کام کریں زندگی کا، یا پھر بڑے سے بڑا کام کریں، وہ کام جائز ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر بیٹی کا کہیں پر رشتہ کر رہے ہیں، کوئی گھر کا نیا باندھکام وغیرہ کر رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں، کسی معاملے کی سودا وغیرہ، ہم جو بھی کوئی چیزیں زندگی کے ہم کرتے ہیں، تو اس چیز میں بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح پہچانا؟ حضرت مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح پہچانا ہے کہ میں کوئی کام کا ارادہ کرتا، اس کی تیاری پوری کی پوری کر لیتا، یعنی تیاری پوری کی پوری ہو جاتی، اور وہ میرا کام مکمل نہیں ہوتا، ارادہ تو پورا کرتا، تیاری تو پوری کرتا، لیکن وہ کام مکمل نہیں ہوتا، تو حضرت شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹنے سے، یعنی کاموں کے مکمل نہ ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا ہے۔ یعنی دنیا کی جو بھی ظاہر چیزیں ہیں، ظاہراً یعنی ایک چیز بنانے کے لیے کیا کیا لگتا ہے، ایک چیز خریدنے کے لیے کیا کیا لگتا ہے، کوئی بھی چیز ہو وہ چیز کرنے کے لیے ہم دنیا کی پوری چیزیں کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر بھروسہ نہیں ہوتا تو وہ چیزیں کبھی کبھار مکمل نہیں ہوتی، پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ تو میرے ارادے کے ٹوٹنے سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا ہے کہ بے شک ہم ارادہ تو کرتے ہیں، لیکن ان ارادوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یقین کامل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح اپنے خدا کو پہچانا۔ علماء کرام یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، یقین جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو کرنا ہے، اس کے متعلق دو چیزیں ارشاد فرماتے ہیں کہ یقین دو طرح کے ہوتے ہیں۔ علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ یقین دو قسم کے ہوتے ہیں، دو طرح کی تعریفیں علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ ایک یقین یہ کہ ہم خود دیکھیں ان چیزوں کو، خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں اور ان چیزوں پر ہمارا کیا ہو جائے؟ یقین ہو جائے۔ اور دوسرا یقین، ایک یقین آنکھوں سے دیکھنا اور دوسرا یقین کانوں سے سن کر اس پر یقین کرنا، کانوں سے سن کر۔ مثال کے طور پر آنکھوں سے دیکھ کر یقین کس طرح ہوگا؟ تو مثال کے طور پر علماء کرام نے یہاں پر بہت سی چیزیں بیان کی ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ہم ایک کہیں راستے پر گزر رہے ہیں اور کسی انسان کو سانپ نے کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا، سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے، سانپ کے زہر سے وہ انسان مر گیا۔ تو ہم نے وہ دیکھا کہ سانپ نے کاٹا، اس وجہ سے مر گیا، تو ہمیں یقین ہو گیا کہ سانپ کے کاٹنے سے انسان کی موت واقع ہوتی ہے۔ انسان کو بجلی کا جھٹکا لگا اور بجلی کے جھٹکے سے وہ انسان مر گیا، تو ہم نے اپنے آنکھوں دیکھی، مشاہدہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی انسان کو کرنٹ لگ گیا، کرنٹ کی وجہ سے مر گیا، تو ہمیں یقین ہو گیا کہ کرنٹ لگنے سے انسان مر جاتا ہے، کرنٹ لگنے سے انسان مر جاتا ہے۔ دوسری چیز سنی ہوئی باتیں جس پر ہم یقین کرتے ہیں، مثال کے طور پر زمین میں کھچاؤ ہے، زمین میں کھچاؤ ہے، کوئی چیز ہم اوپر پھینکتے ہیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین میں کشش ہے، وہ چیز اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ چیز اپنی طرف کھینچتی ہے، ہم نے دیکھا نہیں کھینچتا ہوا،
کوئی چیز ہم اوپر پھینک رہے ہیں، کھینچتا ہوا زمین کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن سائنس کی بتائی ہوئی باتوں پر ہم نے یقین کیا۔ ایک یقین آنکھوں سے دیکھ کر، ایک یقین کانوں سے سن کر، دوسرا ہم جو موبائل وغیرہ جو یوز کرتے ہیں اس کی رینج رہتی ہے، رینج ایک فون سے نہ کوئی وائر نہ کوئی سہارا وغیرہ، بغیر کسی وائر کے ذریعے ایک فون سے دوسرے فون کو کال جاتی ہے اور دوسرے ملک دوسرے شہر میں جاتی ہے۔ ہم ان رینجوں کو، رینج جو کہتے ہیں، ہم ان تاروں کو نہیں دیکھتے، لیکن سائنس کہتی ہے کہ وہ رینج رہتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا کال ایک سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ یقین کیا۔ تو علماء کرام یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ یقین کی دو یہاں پر چیزیں علماء کرام نے بیان کی، کہ ایک آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنا، ایک کانوں سے سن کر یقین کرنا۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے اور بیان کروں گا کہ ایک باپ باہر دوسرے ملک میں کمانے کے لیے باہر جاتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے تو اس کا بچہ چھوٹا رہتا ہے، اور کئی سالوں بعد یا پھر سال میں ایک بار وہ جب اپنے گھر کو لوٹتا ہے تو بچہ بڑا ہوتا ہے، سار دلسار بڑا ہوتا ہے، تو بچہ پوچھتا ہے ماں سے کہ امی جان یہ کون ہیں؟ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ تیرے ابا ہیں، یہ تیرے ابا ہیں۔ تو ماں کی بتائی ہوئی بات پر وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ یقین کر لیتا ہے۔ یہ نہیں پوچھتا کہ کیا صحیح میں یہ میرے ابا ہیں، یا پھر اس نے ڈی این اے وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ نہیں کروایا، بلکہ ماں کی بات پر اس نے کیا کیا؟ یقین کیا۔ اور سن کر یقین کرنا، سن کر کسی چیز کا علم حاصل کر کے یقین کرنا، یہ شریعت کا طریقہ ہے، یہ شریعت کا راستہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، خدا ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ صحابہ کرام جتنے بھی موجود تھے انہوں نے ایک خدا پر ایمان لے کر آئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بے شک ہم نے خدا کو تو دیکھا نہیں، لیکن آپ کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے حق ہیں، جنت دوزخ حق ہے، آخرت قیامت کا دن حق ہے۔ تمام صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے جنت و دوزخ کو نہیں دیکھا، عذاب قبر کو نہیں دیکھا، قیامت کے دن کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بتائی ہوئی بات پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں، آپ کی بتائی ہوئی بات پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہ ہے یقین کامل۔ ایک وہ چیز ہے جو دیکھ کر ایمان لے کر آتے ہیں، ایک وہ چیز ہے جو سن کر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ہم اور آپ سن کر ایمان لانے والوں میں سے ہیں، سن کر ایمان لانے والوں میں سے ہیں، تو ہم خوش نصیب ہیں، ہم تقدیر والے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، اس موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ ہم سن کر ایمان لے کر آنے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے زمرے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صحابہ، تمہیں مبارک ہو کہ تم ایمان لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 بار مبارک ان لوگوں کو دی، عجیب ترین ایمان ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عجیب ترین ایمان کس کا ہوگا؟ تو صحابہ کرام آگے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، عجیب ترین ایمان تو انبیاء کرام کا ہو سکتا ہے، نبیوں کا، رسولوں کا ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیوں کا ایمان، نبیوں کا، رسولوں کا ایمان عجیب ترین کیسے ہو سکتا ہے، جب کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آوازوں کو سنتے ہیں، ان پر وحی اترتی ہے، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان تک لے کر آتے ہیں، ان کا ایمان عجیب ترین کس طرح ہوا؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پھر انبیاء، رسول، پیغمبر نہیں ہیں تو پھر فرشتے تو معصوم ہیں، وہ تو گناہ نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان عجیب ترین کس طرح ہو سکتا ہے، جب کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی قربت میں ہمیشہ رہتے ہیں، اور پردوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کو سنتے رہتے ہیں، تو ان کا ایمان عجیب ترین کس طرح ہوا؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پھر انبیاء نہیں، فرشتے نہیں، تو ہم ہیں یا رسول اللہ۔ یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم ہیں جن کا ایمان عجیب ترین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارا ایمان بھی عجیب ترین کس طرح ہوا کہ مجھے یہاں پر تم چلتا پھرتا ہوا دیکھتے ہو، جب میں سورج کو اشارہ کرتا ہوں تو وہ پلٹ آتا ہے، چاند کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے،
درختوں کو بلاتا ہوں تو وہ میری بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھتے ہیں. تو یہ تمام معجزے تم دیکھ رہے ہو، یہ ساری چیزیں تم دیکھ رہے ہو، تمہیں میری صحبت حاصل ہے، تمہیں میرا دیدار نصیب ہوا ہے. معجزوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تو تمہارا ایمان عجیب ترین کس طرح ہوا. تو صحابہ یہاں پر خاموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں کہ کن لوگوں کا ایمان عجیب ترین ہوگا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے دن، یعنی تمہارے بعد کئی سالوں کے بعد ایک ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے نہ تمہیں دیکھا ہوگا، نہ مجھے دیکھا ہوگا، نہ میرے معجزوں کو دیکھا ہوگا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھا ہوگا. صرف قرآن پڑھ کر، صرف حدیثیں سن کر، میری باتیں سن کر وہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے. ان کا ایمان عجیب ترین ہوگا، کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھے بغیر ان لوگوں نے مجھ پر ایمان لے کر آیا. ان لوگوں نے مجھ پر ایمان لے کر آیا. تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہم ہیں. ہمارے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان لوگوں کا ایمان عجیب ترین ہوگا جو نبی کے معجزوں کو تو انہوں نے نہیں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن سن کر وہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے. تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم سن کر ایمان لے کر آتے ہیں. ایمان لانا، ایمان کے معنی کیا؟ مان لینا. یعنی کوئی بات ہم تک پہنچی اور حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، تو ہم نے اس چیز کو مان لیا، اس چیز پر ایمان لے کر آئے. تو مان لینے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے، اور ہم ایمان والے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف صاف فرمان ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اے لوگو، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو، کسی شے کا ارادہ کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کرو. اگر تم یقین کرو گے، بھروسہ کرو گے، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا کیا بنا لے گا؟ محبوب بنا لے گا. تو ہر چیز میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے زندگی گزر بسر کرنی چاہیے. اگر ہم بھروسہ نہیں کرتے تو یہ ہم بد عقیدگی کا ہم اس میں کیا ہوتے ہیں؟ شکار ہوتے ہیں. ہمارے اندر بد عقیدگی آ جاتی ہے. ہر چیز میں ہم نحوست وہ برکت کی چیزیں سوچنے لگتے ہیں کہ اس میں نحوست ہے، اس میں برکت ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ بہتر ہے، یہ خراب ہے. یہ چیزیں ہم کیا کرنے لگتے ہیں. ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندے کو یقین ہو جائے، اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، بندے کو یقین ہو جائے کہ اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، تو اس بندے کو اسی طرح رزق ملے گا جس طرح پرندوں کو رزق ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو، کہ دیکھیں کہ اس دنیا میں کتنے تو مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن کمانے والا کون ہے؟ انسان ہی ہے. یعنی ہر مخلوق کا پیٹ بھر جاتا ہے، انسان کا بھی پیٹ بھرتا ہے اس طرح دیکھیں گے، لیکن جو خواہشات جو انسان کی ہوتی ہیں وہ اس کا پیٹ بھرنے نہیں دیتی. یعنی ہر پرندہ، ہر مخلوق صبح کرتی ہے، صبح جب وہ اٹھتی ہے تو بھوکی ہوتی ہے، لیکن رات میں جب وہ سوتی ہے تو بھوکی نہیں سوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جاندار کو بھوکا اٹھاتا ہے لیکن بھوکا کبھی نہیں سلاتا، یعنی اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین یہ کرنا چاہیے، اور یقین پر ہی نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے گا. میں نہ کماؤں گا، نہ محنت کروں گا، نہ ہلچل کروں گا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. کہ کسی نے بہت ہی پیاری بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے، ہر جاندار کو، ہر پرندے کو رزق دیتا ہے، لیکن پرندے کو گھونسلے میں رزق نہیں دیتا. یعنی رزق حاصل کرنے کے لیے اس کو گھونسلے سے باہر نکلنا پڑتا ہے اور رزق تلاش کرنا پڑتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. یعنی زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ان کے رزق کی ذمہ داری کس کے طرف ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف ہے. یہ انسان کی سوچ، یہ 12ویں پاری کی یہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ رزق کا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور یاد رکھیں کہ رزق ایک دو چیزیں ہیں انسان کے ساتھ میں، ایک رزق اور موت. یعنی انسان کہیں پر بھی چھپ جائے، موت سے بچنے کی کوشش کرے تو موت اس کو کہیں پر بھی تلاش کرے گی، چاہے وہ قلعوں میں چھپ جائے یا پھر کئی دروازے لگا لے کہ موت مجھے
میری روح قبض نہ کرے، قلعوں میں چھپ کر، دروازے لگا کر چھپ جائے، تب بھی موت اس کو آ کر رہے گی۔ تو اسی طرح ایک انسان کا رزق ہے اور ایک انسان کی موت ہے جو اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نصیب میں رزق لکھا ہے تو اس کو رزق کہیں سے بھی ملے گا۔ جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے، اسی طرح رزق بھی انسان کو تلاش کرتا ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھ کر بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ تم ہلچل بھی کرو، محنت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگو تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور رزق عطا کرے گا۔ کوئی بھی پرندہ اپنے گھونسلے میں اسی طرح خاموش نہیں بیٹھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رزق دینے والا ہے، بلکہ اس گھونسلے سے نکل کر اللہ کی راہ میں وہ رزق تلاش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ تو اللہ پر یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے ولی تھے جو جنگلوں میں عبادت کرتے تھے، ہمیشہ اپنی پوری زندگی انہوں نے عبادتوں میں گزاری۔ پیاس لگی تو کنویں کے پاس انہوں نے آنا چاہا، تو کنویں کے پاس جب آئے تو ڈول اور رسی لے کر آئے۔ کنویں کے پاس آئے تو ڈول اور رسی لے کر آئے، اور وہیں پر ایک ہرن پانی پیتا ہوا دکھائی دیا۔ تو جب وہ ہرن پانی پی رہا تھا تو وہ کنویں کا پانی اوپر آ رہا تھا۔ جب وہ پانی پی رہا تھا ہرن، وہ کنویں کا پانی اوپر آ رہا تھا۔ جب وہ ہرن پانی پی کر چلا گیا اور جب وہ اللہ کے بندے اس کنویں کے نزدیک آئے تو وہ پانی نیچے چلا گیا۔ تو وہ اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ اے باری تعالیٰ، کیا میری قیمت تیری بارگاہ میں اس ہرن کے برابر بھی نہیں ہے؟ یعنی ہرن کو تو پانی اوپر مل رہا ہے اور جب میں آیا تو پانی نیچے چلا گیا۔ تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، دل میں وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پیدا کی کہ اے میرے بندے، ہرن بغیر کسی ذریعے میرے پاس آیا تھا، اسی وجہ سے اس کو پانی اوپر ملا۔ تو ڈول اور رسی ساتھ میں لے کر آیا ہے، اس کے ساتھ تیرے ساتھ ویسا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ پر ہم جس طرح یقین کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم اگر یہ سوچیں گے کہ فلاں چیز کی وجہ سے، فلاں دن کی وجہ سے، فلاں وقت کی وجہ سے، فلاں کام کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ چیز مل رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے۔ اور پورا کے پورا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھ کر زندگی گزر بسر کریں گے تو یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہرن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کا جو پانی، کنویں کا پانی اوپر آنا اور نیچے جانا، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے۔ اور قیامت کے دن یاد رکھیں کہ ایک جماعت ہوگی، یعنی دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والی قیامت تک اربوں خربوں لوگ ہوں گے، اربوں اور خربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جس جماعت کا ذکر آیا ہے کہ 70,000 لوگ ہوں گے۔ کتنے؟ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی ان لوگوں کو پہلے حکم دے گا، اس قوم کو، اس جماعت کو۔ 70,000 کی قلیل تعداد ہوگی، اربوں خربوں کی تعداد میں اگر ان 70,000 کو اگر دیکھیں گے تو بہت ہی قلیل، بہت ہی کم تعداد ہے یہ 70,000۔ تو وہ ایسی جماعت ہوگی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی، اور وہ جب جنت میں جائے گی تب دوسرے لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، وہ خوش نصیب جماعت کون سی ہے اور ان کے عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 70,000 لوگوں کی جماعت وہ خوش نصیب جماعت ہے جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا۔ سبحان اللہ، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا، یعنی جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ انہوں نے یہ سوچ کر زندگی گزر بسر کی۔ آج ان کا یہ وقت آیا ہے آخرت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے ان 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو دیکھیں کہ یہ زندگی جو ہماری جو گزرتی ہے یہ مختصر زندگی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ 50 سال کی، 60 سال، 70 سالہ، 80 سالہ ہماری زندگی ہے۔ ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایسے مرحلے آتے ہیں، کبھی کبھی ایسے وقت آتے ہیں کہ صرف اور صرف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان کامل ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی۔ لیکن کبھی کبھار ہماری زندگی میں ایسے نازک معاملات بھی آتے ہیں کہ جس میں ہم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آپ نے
منگل کے دن یہ کام کیا، سنیچر کے دن یہ کام کیا، سفر کے مہینے میں کام کیا، فلاں دن یا پھر اماوس پونیم کے دن آپ نے یہ کام کیا، اس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ایسے موقعوں پر ہم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ اگر ان 70,000 لوگوں کے ساتھ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ بغیر حساب کتاب کے توکل علی اللہ پر زندگی گزر بسر کرنے والے لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان لوگوں کے ساتھ اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو زندگی کا چاہے نازک مرحلہ ہو یا پھر سخت مرحلہ ہو، چاہے لوگ بہکانے کی کوشش کرے یا پھر ہمت و حوصلہ افزائی دینے کی کوشش کرے، ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے زندگی گزر بسر ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ گزر بسر کرنی چاہیے۔ کوئی بھی لوگ اگر آ کر کہیں تو ان کو صرف یہی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ جو سمندر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اس میں ویل مچھلی کا ذکر آتا ہے۔ ویل مچھلی کی غذا کتنی ہوگی؟ جس انسان کا، جس جانور جو جتنی جسامت کا ہوگا، جتنا بڑا ہوگا اس کا پیٹ بھی اتنا بڑا ہوگا، اور ویل مچھلی کا پیٹ بھی اتنا بڑا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو سمندر ہی میں ایسا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، پانی ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویل مچھلی کی ایسی غذا بنائی ہے کہ ویل مچھلی رزق تلاش کرنے کے لیے سمندر سے باہر نہیں آتی، نہ سمندر کے جانوروں کو کھاتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رزق ہی سمندر کے پانی میں اس طرح تیار کیا ہے کہ روزانہ وہ ٹنوں کے حساب سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کھاتی ہے۔ اور ہمارا پیٹ کتنی روٹیوں سے بھرتا ہے؟ 2 روٹی، 4 روٹی، 1 چمچ کھانا، 2 چمچ کھانا، بھر جاتا ہے ہمارا پیٹ۔ پھر بھی انسان کی یہ خواہش ہے کہ میں اور کماؤں اور کماؤں اور جمع کر کے رکھوں اور جمع کر کے رکھوں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہمارا مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج میرے پاس ختم ہو گیا تو کل کون دے گا، یا پھر کل ختم ہو گیا تو پرسوں کون دینے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، خلفائے راشدین اور اولیاء کرام کی بارگاہ میں جب کوئی تحفے یا پھر انعامات وغیرہ جب دیے جاتے تو وہ ایک ہاتھ سے لیتے اور دوسرے ہاتھ سے تقسیم کر دیتے، یعنی اگر صبح کو انہیں ملتا تو وہ شام تک اپنے تک نہیں رکھتے، کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر ہم ان کو جمع کر کے رکھیں گے تو یہ جمع کیا ہوا مال قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہوگا۔ اگر جمع ہی نہیں ہے، ہمارے پاس سیو ہی نہیں ہے، تو اس کا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھتا، ان چیزوں سے نہیں سیکھتا کہ جمع کر کے جتنا رکھیں گے اتنا حساب و کتاب بھی دینا ہمیں پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، توکل علی اللہ کی اگر مثال اگر دیکھنا چاہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود یعنی نمرود کی آگ میں ڈالا جا رہا تھا، وہ کئی میٹر آگ وہ لگی ہوئی تھی اور کئی مہینوں تک وہ سلگائی جا رہی تھی، جلائی جا رہی تھی۔ جب ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالنے کی جب باری آئی تو حضرت جبرائیل امی علیہ السلام آ کر کہتے ہیں کہ اے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اگر آپ حکم دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کو اس آگ سے بچا لیں گے، اس آگ سے، نمرود کی آگ سے بچا لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل، یہ آگ سلگانے کا جو ذہن، جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نمرود کے جو دماغ میں جو بات آئی ہے وہ ڈالنے والا کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ نمرود کے بات میں جو دماغ میں جو بات آئی ہے کہ آگ سلگائی جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ڈالنے والا ہے، اور یہ تمام بندوبست مجھے قید کر کے رکھا ہے، یہ تمام چیزیں نمرود کے دماغ میں، دل و دماغ میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمام چیزیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے تو اللہ کی ذات پر مجھے بھروسہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نمرود کی آگ سے بھی بچائے گا۔ توکل دیکھے، بھروسہ دیکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ دیکھے کہ آگ میں جانے کو ہے لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ اور بھروسے کا انعام کیا ملا؟ توکل کیا ملا؟ انعام ان کو کیا ملا؟ جب وہ نمرود کی آگ میں گئے، سلامن علی ابراہیم یا نارو کنی بردم و سلامن علی ابراہیم، آئے آگ ابراہیم پر سلامت ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جب گئے تو انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کوئی باغیچے میں ہے، کوئی باغ اللہ کے باغوں میں ہے۔
تو یہ توکل کرنے کا یہ انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا توکل دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایک جگہ آرام فرما رہے تھے. کافر نے دیکھا مکہ مکرمہ میں، کافر نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا پایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور تلوار نکال کر کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس وقت تو کوئی صحابہ کرام نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صدا دی، ایک آواز دی کہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے والا ہے. جب اس کافر نے اللہ کا نام سنا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار زمین سے گر گئی. تلوار زمین سے گر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی تلوار اٹھا کر اس کے سامنے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتا اے کافر، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تجھے آج مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ کافر منتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ تو رحم دل ہیں، مجھے معاف کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کو معاف کر دیا. کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ کافر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا انعام ہے کہ ایک کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، مشکلیں دے کر، مصیبتیں دے کر، ہمیں بیمار کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریاں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے. ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے فلاں چیز کی، ہم بیمار ہوئے، فلاں کام کیا، ہمارا کام بیکار ہو گیا، تو ہمارا یہاں پر یقین ختم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ختم ہو جاتا ہے. تو اس یقین کو ختم نہ کرے. جو کوئی بھی کام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ چھٹے پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کوئی کام کا ارادہ کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، مجھ پر بھروسہ کرو. جو مجھ پر بھروسہ کرے گا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، مجھ پر بھروسہ کرنے والے لوگوں کو میں اپنا محبوب رکھتا ہوں، میں انہیں پسند کرتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گورنر سپہ سالار تھے. اور جہاں کہیں حضرت خالد بن ولید کسی جنگ کے لیے نکلتے، کئی 100 کے اوپر انہوں نے جنگیں لڑائیاں لڑی، اور جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید شامل رہتے وہ جنگ کبھی بھی مسلمان نہیں ہارتے. ایسی کوئی جنگ نہیں گزری جس میں خالد بن ولید ہو اور وہ جنگ ہاری گئی ہو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انسان کو ان کا جنرل بنا کر، سپہ سالار بنا کر بھیجا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچا. جب وہ سپہ سالار تھے، خط میں یہ تھا کہ جو خط لے کر آ رہے ہیں یہ آپ کی جگہ ہوں گے، یعنی آپ کی جگہ سپہ سالار ہوں گے، فوج کی کمان سنبھالیں گے. اے خالد بن ولید، اگر آپ چاہیں تو عام انسان کی طرح فوج میں شامل ہو جائیں، عام سپاہی کی طرح جنگ لڑیں، جنرل کا عہدہ چھوڑ کر. اگر آپ چاہیں تو مدینہ منورہ کیا آ جائیں، واپس آ جائیں، مدینہ منورہ واپس آ جائیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ خط پڑھا تو اپنا تمام جو بھی وہ لباس وغیرہ جو سپہ سالار کا پہنا ہوا تھا، فوج کے کمانڈر کا جو لباس جو پہنا تھا، تمام کے تمام نکال کر انہوں کو دیا، اور ایک عام سپاہیوں میں آ کر حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو گئے. تو لوگوں نے پوچھا کہ اے خالد بن ولید، اگر آپ چاہتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکتے تھے کہ مجھے معزول کرنے کا، مجھے برخاست کرنے کا وجہ کیا ہے. اگر آپ چاہتے تو مدینہ منورہ واپس جا سکتے تھے، لیکن آپ ہمارے اندر عام لوگوں کی طرح، عام سپاہیوں کی طرح آ کر کھڑے ہوئے ہیں. تو اس پر حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جب میں سپہ سالار تھا، سپہ سالار بن کر جب جنگ لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اور جب عام سپاہیوں میں آج میں آ کر کھڑا ہوا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کھڑا ہوا ہوں. یعنی میں جس بھی عہدے پر ہوں گا، جس بھی مقام پر ہوں گا، اس وقت صرف اور صرف میری رضا یہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، میں کسی چیز پر ناراض نہیں ہوگا. حضرت عمر نے اگر یہ کہا ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے کہا ہوگا، تو میں ان چیزوں سے ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ ہر حال میں مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے امیر المؤمنین، حضرت خالد بن ولید تو بہت اچھا چل رہے تھے، ہر جنگ جیت رہے تھے، کیا وجہ تھی کہ آپ نے ان کو اس مقام سے ہٹا کر عام سپاہیوں میں کر دیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں کا یہ ایک عقیدہ بن رہا تھا،
مسلمانوں کا ایک عقیدہ، ایک ذہن، ایک سوچ یہ بن رہی تھی کہ حضرت خالد بن ولید جہاں بھی جاتے ہیں فتح کرتے ہیں، اور لوگوں کا عقیدہ یہ بنا تھا کہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے فتح مل رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے فتح نہیں، بلکہ فتح دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب جو ذکر کیا گیا ہے، تو فتح دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ مسلمانوں کا یہ خیال بن رہا تھا، مسلمانوں کے ان خیالوں کو، ان عقیدوں کو دور کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو میں نے اس مقام سے، اس عہدے سے ان کو برخاست کیا ہے۔ تو دیکھیں کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھروسہ اور یقین کامل کس طرح تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جیتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مرتے تھے۔ اگر کوئی بھی چیز ہونی ہے تو یہ وہ سوچتے تھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہے، اور ہمیں سکھایا بھی جاتا ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اچھی بری تقدیر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا انعامات وغیرہ کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ اور آنے والے ایک دو جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جمعہ کی نمازوں میں جلدی آنے کی کوشش کریں تاکہ 1 بجے بیان کو شروع کیا جائے اور آدھے گھنٹے سے یا پھر 40 منٹ کے درمیان بیان کو مکمل کیا جائے۔ اگر آپ لوگ جلدی آئیں گے تو بیان بھی جلدی شروع ہوگا اور جلدی ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ موضوع ابھی باقی رہتا ہے انشاءاللہ عز و جل، اور بہت سے واقعات ہیں، احادیث کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ یہ ضروری ہے، اللہ پر توکل کرنا یہ ضروری ہے، اور توکل پر ہی پوری زندگی بتانا یہ بھی ضروری ہے۔ اور اس موضوع کو سمجھانے کے لیے اور 2-3 جمعہ انشاءاللہ لگیں گے، تو میں پورا ذہن بنانے کی آپ کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر موڑ پر، ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ متوکلین جو لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔